السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی باتوں سے ہم اتنی بات سمجھ چکے ہیں کہ روح ایک مکمل پرسنالٹی ہے، ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے جو ہماری اس مادی شخصیت کے اندر رہتی ہے۔ اس کا ایک مستقل وجود ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتی ہے، اس کا شعور ہے جن سے وہ فیصلہ کرتی ہے، سمجھتی ہے، ڈیسیزن لیتی ہے، اس کے کان ہیں جن سے وہ سنتی ہے۔ غرض ایک وجود کے لیے جو بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ سب چیزیں اس سے وابستہ ہیں۔ اس کو بھی غذا اور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی بیماری، صحت اور تندرستی، یہ غرض ساری چیزیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم آگے کچھ اور باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہم دراصل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح اور جان ایک ہی چیز نہیں ہے، دونوں چیزوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم دو دعائیں پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تعلیم فرمائی ہے۔ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس وقت جو پڑھتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ جو ہے روح کے لیے بات کہی جاتی ہے، کیونکہ روح فنا نہیں ہوتی، روح کو موت نہیں آتی، روح صرف منتقل ہوتی ہے، اپنے رب کے پاس سے آئی ہے اور اپنے رب کے پاس واپس چلی جائے گی۔ اس کو دفناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اور جب ہم مٹی دیتے ہیں تو اس وقت ہم ایک دعا اور پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن میں اللہ نے تعلیم فرمائی ہے۔ اس وقت ہم اس مادی وجود کے متعلق ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی مٹی میں آج ہم تم کو واپس لوٹا رہے ہیں، اور پھر اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ تو پہلی دعا روح کے متعلق ہے اور دوسری دعا اس مادی جسم اور مٹی کے بدن کے متعلق ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے جو واضح کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری روح اپنے مادہ تخلیق کے لحاظ سے، اپنی خصوصیات کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے فرشتوں کے مشابہ ہے، کیونکہ دونوں کا مادہ تخلیق نور ہی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا مادی جسم ہے، جو ہمارا بدن ہے، باڈی ہے ہماری، یہ اپنی تخلیق کے لحاظ سے اور اپنی خصوصیات کے لحاظ سے اور اپنی پراپرٹیز کے لحاظ سے کسی بھی حیوان یا جانور کے مشابہ ہے، کیونکہ ان کی بھی تخلیق اسی دنیا سے، اسی مٹی سے اسی طرح ہوئی ہے جس طرح ہمارا یہ بدن پیدا ہوا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری اس باڈی میں خدا کی روح ہے اور جانوروں میں خدا کی روح نہیں ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص اپنی روحانیت کو ترقی دے گا اور اس کے مطابق غذائیں حاصل کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے، رسول اللہ سے اور قرآن سے جوڑے گا تو اس کی روح بالیدہ ہو کر فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر اس مادی جسم کو صرف اسی کی پرورش کی جائے، اسی کی کیئر کی جائے، اسی کا خیال رکھا جائے، تو چونکہ یہ اور اینیملز، جانورز دونوں مشابہ ہیں اس مادے کے اعتبار سے، تو یہ انسان جانوروں سے بھی آگے نکل جائے۔ جانوروں کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ جو اینیمل اسٹنگس کہلاتی ہیں وہ یہی ہے نا، زندہ رہنا، بیماری سے بچنا، مرنا نہ چاہنا، شہوت اور عیاشی کرنا، اور زبان کے چٹخارے حاصل کرنا، اور اپنی بقا کے لیے کوشش کرنا، اور توالد و تناسل کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ اپنانا۔ تو اگر کسی انسان کی روح مر جاتی ہے تو اس کے خیالات اور اس کے افکار اور اس کی ساری تگ و دو صرف اتنی ہی حد تک رہ جاتی ہے جتنا کہ ایک جانور، صرف اس کی ساری تگ و دو، ساری محنت اور ساری کمائی اور ساری کوشش کا واحد مقصد ہوتا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا، بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھانا، آرام دہ نرم بستروں پر سونا، زیادہ سے زیادہ ہیلدی رہنا، اور وہی تمام چیزیں اینیمل انسٹنکٹس اور عیاشی، اور اسی کے لیے سیاحت اور الگ الگ طریقوں سے اپنے نفس کی خواہشات کی۔ تو اس طرح ایک انسان ایک جانور جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے جانوروں سے بدتر ہونے کی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو بلہم ازل اولئک کل انعام، ایسے لوگ جو اپنی روحانیت کا سودا کر لیتے ہیں اور صرف جانوروں کی سطح پر، حیوانی سطح پر جینے لگتے ہیں، اور ساری خواہشات اور سارے مقاصد، ساری پلاننگز اور سارے منصوبے سب کچھ صرف اینیمل اسٹنگس کے لیے ہے، تو ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان سے کیوں گئے گزرے ہیں؟ کیونکہ جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جانور تھا، ان کو صرف وہی اسٹنگس، وہی پراپرٹیز دے کر کے ہی بھیجا تھا، لیکن تم کو تو خدا نے اندر روح ڈال دی تھی اپنی، اور اس کے بھی تقاضے ڈالے تھے، کتاب ہدایت دی، پیغمبر ہدایت بھیجا اور اپنی مستقل رہنمائی فرمائی، اور اس کے باوجود تم جانوروں کی سطح پر آ گئے، تو تم تو جانور سے بدتر ہی ہوئے۔ تو یہ ہے جان اور روح کو سمجھنے کا فرق۔ اب ہم